السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت کہ آپ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت کتنی ضرورت تھی ایک محسن اور ایک اصلاح کرنے والے کی، انسانیت کا درد رکھنے والے اس وقت بالکل ختم ہو چکے تھے۔ دنیا بہت ہی تیزی کے ساتھ اندھیری کی طرف، جہالت کی طرف، ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف جا نہیں بلکہ پہنچ چکی تھی کہ اس دور میں، اس وقت میں اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم پہ احسان کیا، ہمیں راہ دکھائی، ہمارے لیے ایک درد رکھا، ایک غم رکھا۔ تو پچھلے درس میں اسی عنوان پر بات ہوئی۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ جس زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ زمین کون سے کہلاتی ہے، وہ دنیا کا کون سا حصہ ہے، اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ نے حضور کو زمین کے کس خطے پہ اتارا اور اس خطے پہ اتارنے کا فائدہ کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہ عرب کی شاخیں اور عرب کی قسمیں اور آج کل جو عرب آباد ہیں وہ پچھلے شاخوں میں سے کون سی شاخ ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو پہلی بات، جزیرۃ العرب، عرب اس کا نام ہے جزیرۃ العرب۔ جزیرہ تو آپ سمجھتے ہیں، جزیرہ اسے کہتے ہیں پانی میں خشک جگہ، سمندر میں، دریا میں، وہ خشک جگہ جس کا ارد گرد پانی ہو اور تھوڑا سا جگہ خشک ہو، کوئی خشکی کا راستہ خشکی کی طرف نہ جاتا ہو، ان کا آنا جانا کشتیوں کے ذریعے سے ہو یا جہازوں کے ذریعے سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں جزیرہ۔ لیکن جو عرب کو جزیرہ کہتے ہیں یہ اس طرح جزیرہ نہیں ہے، یہ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نما، جزیرے کی طرح ہے۔ تو جزیرے کا معنی ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن چونکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عرب کی سرزمین، یہ جزیرہ پورا نہیں ہے، یہ جزیرہ نما ہے۔ اس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشک ہے۔ اس کے ارد گرد بڑے بڑے بحر محیط، بحر ہند اور بحر احمر، بحیر احمر، یہ بڑے بڑے مشہور دریا اس کے 3 اطراف میں واقع ہیں۔ ایک طرف اس کا پانی ہے، خشکی ہے، تو چونکہ ایک طرف خشکی ہے تو اس لیے اس کو پورا جزیرہ نہیں کہا جاتا، یہ جزیرہ نما ہے، جزیرے کی طرح ہے۔ اچھا، یہ کہاں واقع ہے؟ تو یہ جو عرب ہے، عرب کی سرزمین، یہ 3 بر اعظم جو بڑے بڑے بر اعظم تھے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، اس وقت جو دنیا لوگوں کے سامنے تھی 3 حصوں کی تھی، 3 بر اعظم بڑے بڑے، اور عرب کی زمین جس جگہ واقع ہے تو یہ بر اعظم عرب کی زمین کے ارد گرد ہے، ایک طرف یورپ، ایک طرف بر اعظم ایشیا، ایک طرف بر اعظم افریقہ۔ تو حضور جس زمین پہ دنیا میں تشریف لائے، یوں سمجھ لو یہ دنیا کی بالکل بیچ ہے۔ ایسے تو زمین کی پیدائش جہاں بیت اللہ قائم ہے، اس جگہ سے زمین کی پیدائش ہوئی ہے، تو چونکہ یہ زمین کا بیچ ہے، پرانے نقشوں میں ان کو زمین کا ناف کہا جاتا ہے، عرب کی زمین کو ناف۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ تشریف لائے کہ جس میں جو زمین دنیا کا بیچ ہے اور جو تقریباً تمام بر اعظموں کا ایک گزرنے کا راستہ بھی تھا، چونکہ اس وقت تجارت کا راستہ شام تھا، مصر اور شام، تو لوگ وہاں سے گزرتے تھے مکہ مکرمہ کے قریب سے، یہ ان کی راہ تھی، یہ ان کا راستہ تھا۔ تو آسانی کے ساتھ عرب سے، جزیرۃ العرب سے تمام بر اعظموں میں جانا آسان تھا، وہاں سے بھی لوگ آتے تھے، یہاں سے بھی لوگ جاتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پہ اتارا، ایسی جگہ میں پیدا فرمایا جہاں سے پوری دنیا کو پیغام دینا آسان تھا، آسانی کے ساتھ دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچا جا سکتا تھا۔ صحابہ جب پہلے اور دنیا میں گئے تو چونکہ زمین کی بیچ تھی تو دنیا کے کونے کونے تک صحابہ پہنچ گئے، وہ تقسیم ہو گئے مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، جزیرۃ العرب سے، دائیں طرف بائیں طرف، شمال کی جانب، جنوب کی جانب، مغرب کی جانب، مشرق کی جانب، تو دنیا کے کونے کونے تک وہ پہنچ گئے، انہوں نے رخ پکڑا۔ تو یہ زمین کا بیچ ہے، بالکل زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام آسانی کے ساتھ دنیا کے انسانوں تک جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو عرب ہے، عرب کی ابتدائی طور پہ دو شاخیں ہیں، ایک ہے عرب بائدہ اور ایک ہے عرب باقیہ۔ عرب بائدہ اس کی کوئی شاخ نہیں ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، ختم ہو گئی، جیسے عاد، ثمود اور اس طرح کی قومیں جن پہ عذابیں آئی وہ ختم ہو گئی۔ اور ایک ہے عرب باقیہ۔ عرب باقیہ جو اس وقت عرب آباد ہے، یہ انہی کی شاخیں ہیں، انہی کی نسل ہے۔ پھر ان عربی باقیہ میں شاخیں، ان میں مختلف قبیلے، مختلف قومیں، ان میں زبان۔ عرب اگرچہ رواجوں کے لحاظ سے اور اپنے دستوروں کے لحاظ سے الگ الگ تھے، ہر قبیلے کا الگ دستور تھا، الگ رواج تھا، لیکن قدرت کی شان کہ ان کی زبان ایک تھی، پورے عرب کی زبان ایک تھی، وہ عربی زبان تھی، ان کی رواجیں ان کی الگ تھی، زبان ان کی عربی تھی۔ آپس میں جنگ و جدال، دشمنیاں، لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، الگ الگ ان کے طریقے، لیکن زبان ان کی ایک تھی، عرب تھے، عرب۔ تو آج کل بھی جو آباد ہیں یہ بھی وہ عرب ہیں جو باقیہ ہے، باقیہ، اور جو عرب بائدہ ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اس کا کوئی نسل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خاندان میں آئے تو یہ خاندان میں سب سے اعلیٰ خاندان، آپ عرب کے جس شاخ میں آئے وہ شاخ عرب کی تمام شاخوں سے افضل ترین شاخ، جس گھرانے میں آئے وہ گھرانہ بھی سب سے عالی شان اور اونچا گھرانہ۔ آپ کا نسب اور آپ کا خاندان جب بیان کیا جاتا ہے تو آپ کے سلسلہ نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بیان کیا جاتا ہے عدنان تک، اور عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ تو اس میں جو پہلا سلسلہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ عدنان تک جو نسب ہے یہ تاریخ میں بالکل نصوص سے ثابت ہے، احادیث میں بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام تک حضور کا نسب، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا نسب دیا کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرا جتنا پشت ہے، میرے جتنے باپ دادا ہیں، میرا جتنا نسب ہے، اس میں کوئی
بدکار نہیں تھا، سب اللہ کے پاکیزہ بندے تھے۔ آپ کے والد، آپ کا دادا، آپ کا پردادا، اسی طرح چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک بیچ میں جتنے آپ کی واسطے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اختلاف ضرور ہے، ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں اختلاف نہیں کہ حضور کے دادوں میں، حضور کے نسب میں کیسے لوگ آئے ہیں، کیسے نہیں آئے۔ نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں ایسے خاندان سے ہوں، میں ایسے نسب سے ہوں کہ میرا نسب پاکیزہ نسب ہے، میں ایک پاکیزہ نسب میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ کے دادوں میں، آپ کے اجداد میں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ بڑے عالی شان تھے۔ ہاشم آپ کے دادا ہیں، آپ عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، مالک، نضر، کنانہ، یہ آپ کے جو دادا ہیں، اگر ایک ایک کی الگ الگ تاریخ کو دیکھا جائے، انشاءاللہ ہم ان میں سے چند ناموں کو بیان کریں گے نمونے کے طور پہ اگلی درس میں، کہ حضور کے والد میں، حضور کے والدین میں اور آپ کے خاندان میں، آپ کے نسب میں جو آپ کے دادا گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، وہ کس صفات کے مالک تھے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اس لیے کہ حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ یہ دنیا کے انسانوں میں اعلیٰ ترین طریقہ ہے، اعلیٰ ترین عمل ہے، تو اس کے لیے اللہ نے خاندان بھی اعلیٰ ترین چنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔